جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں آپ نے اول تاخیر شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں اور آد و وظائف، روحانی علاج اور ضمناً بہت سارے مدنی پھول سننے کو حاصل ہوں گے۔ تو آئیے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج میں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں قوت حافظے کا وظیفہ، یعنی حافظہ کس طرح مضبوط ہو، جو پڑھیں یاد رہے، جو بھولنے کا مرض ہے وہ دور ہو جائے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں روحانی علاج۔ اگر چاہیں تو آپ اسے اپنے پاس لکھ بھی لیں۔ یا علیم، یہ 7 بار پڑھیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے۔ اور جس مریض کا قوت حافظہ کمزور ہو، بچہ ہو یا بڑا، اسے پلا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک بار اور سماعت فرما لیجئے۔ یا علیم 7 بار پڑھیے، اور 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ العلم نشرح یہ پڑھ لیجئے، اور پانی پر دم کر لیجئے۔ مریض کو وہی پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہوگا، اور جو یاد کریں گے یاد رہے گا۔ تو انشاءاللہ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو حافظہ مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے 2 روحانی علاج حافظے کی مضبوطی کے لیے۔ ان دونوں روحانی علاج پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بچوں کے بھی حافظے کمزور ہیں، ان کا ذہن کمزور ہے، تو آپ یہ وظائف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی کے معاملات، اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ایسا ماشاءاللہ عز و جل حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، ذہن آپ کا تیز ہو جائے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل جو آپ پڑھیں گے اور جو بھی آپ ذہن نشین رکھنے کی کوشش کریں گے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو باتیں، آپ کو چیزیں ذہن نشین رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یا علیم 7 مرتبہ۔ یہ دونوں وظائف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں۔ تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اور حافظے کی مضبوطی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کیجیے، صحیح، اور ساتھ ساتھ اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ تعویذ بھی حاصل کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی قول ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ جی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہارون بشیر اتاری ہے، اور میں فقیر والی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک اور روحانی علاج پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بہت مصیبتیں ہیں، بہت پریشانی ہیں۔
استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کوئی جادو وغیرہ کا اثرات تو نہیں ہے۔ میرا نام ہارون بشیر ہے اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں ہارون رشید بھائی، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ نے شامل رہنا ہے اور جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کے گھر والوں کے لیے بتائے جائیں تو اسے نوٹ بھی کیجئے گا، تحریر کر لیجئے گا، پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ جی سر، میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے قرضہ ختم نہیں ہوتا سر، میرے اوپر قرضہ چلتا جا۔ جی میرا نام محمد شبیر مغل ہے اور میری والدہ کا نام بی بی جان ہے۔ اللہ پاک بارقر سے خلاصی عطا فرمائے۔ آپ کا بھی روحانی علاج ابھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ میرا کام نہیں چلتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام تھوڑے دن چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد نعیم، والدہ کا نام بطول بی بی۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد صدام حسین اتاری ہے اور میں وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ ان کا استخارہ کروانا تھا کہ وہ بیمار رہتی ہیں ہر وقت، برائے مہربانی اس کا استخارہ فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ سبحان استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ میسیجز بھی کافی سارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ہیں۔ میری خالہ رینٹ پر رہتی ہیں اور جگہ بھی اپنی ہے لیکن مکان بنانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، آپ کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ نسیم بی بی، والدہ کا نام ہے فائزہ بی بی، جسم بہت زیادہ درد رہتا ہے جسم میں اور طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے انہوں نے میسیج کیا ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں کہ میرا دل دین کے کام میں لگا رہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تو سب کے لیے ماشاءاللہ روحانی علاج ہونا چاہیے، وظائف بھی ہونے چاہیے کہ ہمارا دل دین کے کاموں میں لگا رہے، ہم بھی دین کے کاموں میں، مدنی کاموں میں مصروف رہیں۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ استخارے کالز بھی تھیں، میسیجز بھی ہیں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ ہماری خالہ رینٹ پر رہتی ہیں، کرائے پر رہتی ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذاتی گھر ہو جائے، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، رینٹ پر رہتے ہیں، جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، تو اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ یا سمیعو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا سمیعو، یہ آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر، اور اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے اور اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنا ذاتی مکان ہو جائے، اس کے لیے آپ گڑ گڑا کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے، میرے لیے راہیں کھول دے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیجئے اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل دیکھیں غیبی طور پر اسباب بھی بن جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ تو 100 مرتبہ یا سمیعو، اسکرین پر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ یہ وظیفہ دیکھ لیں گے، یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا نا، یہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات وہ ذہن نشین رکھ لیجئے گا کہ اس وظیفے کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی کہ قرضہ بہت زیادہ چڑھ چکا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ قرضے سے خلاصی کے لیے ایک روحانی علاج یہ آپ سماعت فرما لیں۔ دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی ایک شاندار کتاب ہے مدنی پنصورہ۔ یہ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل ایک دعا لکھی ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، جس کا نام ہے قرضہ اتارنے کی دعا۔ اور اس دعا کی فضیلت اتنی ہے کہ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔
دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرضہ اتر جائے گا. غیبی طور پر اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو اس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ دعا، یہ وظیفہ قرضہ اتارنے کے نام سے، یہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. انہوں نے کہا کہ کاموں میں رکاوٹیں ہیں، یعنی میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام پورا نہیں ہوتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو دیکھیں، اس میں ظاہری صورتحال پر بھی آپ غور کر لیجئے کہ وجہ کیا ہے. بعض اوقات خود کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور بے توجہی کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اس پر بھی غور کر لیجیے. اگر اپنی طرف سے کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں، اور مشورہ بھی کر لیں. جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کام میں جو تجربہ رکھتے ہیں، جو اس فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں، ان سے مشاورت بھی آپ کر لیں، کیونکہ مشورہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا. صحیح. اور ایک وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیں. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے صرف 20 مرتبہ یا نافعو یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. صحیح. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. اور ایک اور تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک عمل میں عرض کرتا ہوں. یا نافعو، یہ اسکرین پر بھی دیکھیں، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 20 مرتبہ پڑھنا ہے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ عز و جل ایسا وظیفہ ہے کہ آپ صبح جا رہے ہیں کام پر، جی ذریعہ معاش کے لیے، بالکل ایسے اپنے کام کا شروع کرنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، بہت بہتر ہے نا. تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے. تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اس کو پڑھ لیا کریں. مختصر سا، یوں سمجھیے کہ چند سیکنڈز کا یہ روحانی علاج ہے. 20 مرتبہ یا نافعوں پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو. اس میں مستقل مزاجی ہو تو پھر اس کا زیادہ اثر. ہاں، روزانہ پابندی کے ساتھ. پابندی ہے. صحیح. اور میں دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بدھ کے دن سے کام شروع کیا جائے نا، تو وہ کام الحمدللہ پائے تک پہنچتا ہے. تو اگر آپ جیسے ہوتا ہے نا بھائی شفٹنگ کر رہے ہیں مکان میں، تو بدھ کے دن سے کریں. آپ دکان کی اپنی اوپننگ کر رہے ہیں تو بدھ کے دن سے کریں. دکان نہیں کھول رہے ہیں، صحیح، یا گودام لے رہے ہیں، یا جو بھی آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، مکان ہے، جو بھی آپ شروع کر رہے ہیں، تو آپ بدھ کے دن سے ابتدا کریں. انشاءاللہ عز و جل وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. اچھا، استخاروں کے بھی کچھ جوابات ارشاد فرما دیجیے. جی میں عرض کر دیتا ہوں. محمد نعیم بن بطول بی بی کا استخارہ کیا گیا. ان کا کام وغیرہ جو ہے وہ چلتا نہیں ہے اور کوئی بھی روزگار ان کو ملتا نہیں ہے. اگر کہیں ملتا تو کچھ عرصے بعد چھوٹ جاتا ہے. ان کا استخارہ کیا. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. نعیم بھائی آپ ایسا کیجئے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا ذل جلالی والاکرام. یا ذل جلالی والاکرام، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پھر دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اللہ نے چاہا تو جلد صاحب روزگار آپ ہو جائیں گے، حلال روزگار مل جائے گا، اچھا روزگار مل جائے گا. رضیہ بنت بشیرہ بیوی کا استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے، اور نسیم بیوی بنت فائزہ کا استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ دونوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مریض کے ساتھ یہ معاملہ ہے نا، وہ اپنے پر 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل جلد شفا یابی نصیب ہوگی. اور درد وغیرہ ہوا جسم میں، باڈی میں درد ہوا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. صرف بسم اللہ شریف پڑھنا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ. ایک روحانی علاج بسم اللہ شریف کا ایک میں عرض بھی کروں، اور یہاں پر ایک میسیج بھی آیا ہے. انہوں نے میسیج کیا ہے کہ والدہ کی آنکھ میں کالا موتیا ہے، زبردست. اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. تو جیسے آپ نے یہ وظیفہ بتایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو سوچا کہ چلیں اچھی نیتوں کے ساتھ یہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. میسیج آیا ہے کہ والدہ کی آنکھ میں کالا موتیا ہے. تو دیکھیں، اگر کسی کی بینائی آنکھوں کی کمزور ہو گئی ہو، یا آنکھوں میں اللہ نہ کرے کالا موتیا ہے، تو سفید اور کالے موتیے کے لیے یہ بہترین روحانی علاج ہے مدنی چینل کے ناظرین. وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد صرف آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح، صرف بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیجئے. پڑھ کر اب آپ کیا کریں گے، پڑھ کر اپنی انگلی پر، یہ شہادت والی انگلی ہے نا، شہادت والی انگلی پر دم کر لیں. جیسے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھا. پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کیا اور اپنی آنکھوں پر
پھیر لیا. تو جن کی اللہ نہ کرے بینائی کمزور ہے, آنکھوں میں اللہ نہ کرے کوئی مرض ہے یا سفید اور کالے موتیے کی شکایت ہے, تو وہ اس وظیفے پر عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت آسان آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نا یہ وظیفہ بتایا ہے, بہت آسان یہ طریقہ کار ہے, اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. استخارے الحمدللہ ہو گئے ماشاءاللہ. اچھا, یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جن کی اللہ نہ کرے آنکھیں خراب ہیں, بینائی کمزور ہے یا آنکھوں کے کسی مرض میں مبتلا ہیں, تو آپ اورادی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے تعویذات الحمدللہ عز و جل اورادی اتاریہ کے بستوں پر دیے جاتے ہیں. آنکھوں کے بھی مخصوص تعویذات ہوتے ہیں, آپ اورادی اتاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے, اور اللہ پاک کی رحمت سے آنکھوں کی بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. آئیے مزید کچھ کالز ہیں وہ بھی ہم سلسلے میں آپ کی شامل کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کالز چلائیے. ماشاءاللہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ جاری ہے. اللہ پاک جنید بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. جنید بھائی مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ذہنی سکون کے لیے کوئی ورد یا روحانی علاج عطا فرما دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ذہنی سکون کا چلے آپ نے معلوم کیا, تو آپ کو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ قلبی سکون دونوں ہی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. ڈائری اور قلم جلدی سے ساتھ رکھ لیجئے گا. مزید کال چلائیے. میری بیٹی عائشہ ہے, اس کے جسم کے اوپر سفید سفید دھبے جو ہے نمودار ہو رہے ہیں چہرے پہ, ہاتھ پہ, تو میڈیکلی علاج بھی اس کا کروا رہے ہیں لیکن اس کا زیادہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہو نہیں رہا ہے. تو برائے مہربانی اس کا روحانی علاج بتائیں. جسم پر داغ دھبے, برس کے بھی نشانات آ جاتے ہیں نا, برس کے بھی نشانات ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بعض اوقات الرجی ہو جاتی ہے, جسم پر لال لال کالے کالے اس طرح کے دھبے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میری خالہ کا استخارہ کروانا ہے. میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, گھر کا بھی استخارہ کروانا ہے. خالہ کا نام ہے بصیرہ, ان کی امی کا نام ہے عنایتہ. استخارہ کر دی تھی. جزاک اللہ خیر. مزید کال چلائیے گا. تو میرا نام عصمت اللہ ہے اور امی کا نام حلیمہ بی بی ہے. تو 2 سال سے اولاد نہیں, اور اس لیے استخارہ کرنا تھا. صحیح. جی مزید کال چلا دیجیے. میرا نام سید محمد احمد حسین, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا کورونا کا ٹیسٹ 3 بار پازیٹیو آیا ہے. 25 دن سے کرنٹائن ہوں, لہٰذا اس کے متعلق کوئی روحانی علاج عطا کر دیں اور دعا کیجیے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے, ہمت رکھیں. اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا. کرونا کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل سلسلوں میں پہلے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے, ابھی بھی کرونا کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. ایک مشورہ میں آپ کو پیش کر دوں, اور اس کا الحمدللہ عز و جل ایک مخصوص تعویذ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے گزشتہ دنوں. ایک تو تعویذ مرکز الاولیاء لاہور سے انہوں نے بتایا کہ لاہور سے آپ نے قول کی ہے, تو لاہور میں الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر اوراد اتاریہ کے بستے لگتے ہیں, تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. کورونا کی خاص تعویذ ہیں, کوارنٹائن ہیں آپ. باقی کورونا کے حوالے سے حسین بھائی جو آپ نے معلوم کیا نا, انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے میسیجز بھی ہیں. یہ نام آیا ہے, آسیہ نام ہے اور والدہ کا نام سغرا ہے. 6 مہینے سے بیمار ہوں, استخارہ کر کے بتا دیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے, کوئی جادو جنات کا مسئلہ تو نہیں. اچھا, یہ ایک اور میسیج آیا ہے, ان کا نام ہے میمونہ بنت شمیم. معدے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا پیٹ پھول جاتا ہے کچھ بھی کھانے کے بعد, تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو دیکھیں پیٹ کے حوالے سے اللہ نہ کرے اگر کوئی بیماری ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, اور اس کے لیے ایک وظیفہ نوٹ کر لیں آپ. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ پانی پئیں نا, تو ایک تو سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینا ہے. صحیح, سنت کے مطابق پانی پئیں, اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہیں, الحمدللہ عز و جل پڑھنا بھی چاہیے, سنت بھی ہے. اور 7 مرتبہ یا عظیم آپ پڑھ لیا کریں. یا عظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. 7 مرتبہ پڑھ کر یہی پانی پہ دم کریں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. اور دن میں آپ چاہے جتنی مرتبہ بھی پانی پئیں نا, تو یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیٹ کی تمام بیماریاں, پیٹ کے جملہ امراض, یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. جن کا پیٹ بڑھ جاتا ہے ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل وظیفہ ہے. اس
پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے، اور تو میں نے عرض کیا تھا کہ ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے، دونوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج میں عرض کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عمل ارشاد فرمایا تھا، جن کو گھبراہٹ رہتی ہو، بے چینی رہتی ہو، یا دل کے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، تو اور یہ گھبراہٹ، بے سکونی، بے چینی کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل بہترین وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں نا، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے دل پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کی تمام بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور قلبی سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون حاصل ہوگا، اور گھبراہٹ کے لیے، بے چینی دور کرنے کے لیے، بے سکونی دور کرنے کے لیے بہترین الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اورادیت طاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجیے، اور کوشش کریں کہ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، صدقہ دیں، صحیح صدقہ دیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا الحمدللہ۔ فرائض کی پابندی اولا ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، تسبیحات، ذکر اللہ عز و جل کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ایک اطمینان قلب الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا تو اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، 13ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ جسم پر داغ دھبے ہیں، نشانات پڑ رہے ہیں، تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے جسم پر داغ دھبے ہوں، کالے کالے بادوں کا دھبے نکل آتے ہیں، یا جسم پر داغ دھبے آ جاتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ جسم کے اس حصے پر جہاں پر داغ دھبے نکلے ہیں ہاتھ پھیر لیں۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے جس حصے پر جہاں پر داغ دھبے ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں اور اس کے تعویذات بھی حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہو جائے گا، آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ کورونا کے حوالے سے احمد حسین بھائی نے کال کی تھی، آپ کو مشورہ بھی دے دیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کورونا کے حوالے سے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ آپ پڑھیں تا حصول شفا، اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ مرض کورونا آپ کا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور تعویذ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ تعویذ ضرور حاصل کیجئے گا الحمدللہ عز و جل۔ اس کی تو اتنی مدنی بہاریں ماشاءاللہ، جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان فرمایا نا کہ تعویذ اوراد اطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کا ایک جمع غفیر، ایک لوگوں کا رش تھا الحمدللہ عز و جل اوراد اطاریہ کے بستوں پر، اور جو لوگوں نے حاصل کیے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جب لوگوں نے تعویذات استعمال کیے تو الحمدللہ عز و جل جن کی رپورٹس پوزیٹیو آئی تھی، باقاعدہ جن کو ثابت ہو چکا تھا یہ کورونا ہے، الحمدللہ تعویذات استعمال کرنے کے بعد جب انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو الحمدللہ عز و جل رپورٹ ان کی نیگیٹو تھی۔ فوائد حاصل ہو، اور ایک تعداد ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم صرف یہ مدنی بہاریں آپ کو بتائیں اور سنائیں نا تو سلسلہ ختم ہو جائے، وقت اس کا یہ ختم ہو جائے۔ اتنی الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں، میں آپ کو بھی مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو، آپ کی فیملی میں سے کسی کو اللہ نہ کرے یہ مرض ہو گیا نا، آپ فوراً سے پہلے اوراد اطاریہ کے بستے پر رابطہ کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے اعتقاد آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل یہ مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ استخاروں کے جوابات بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں، کچھ میسیجز بھی تھے، کالز بھی تھے، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد۔ استخارہ میں کالز میں جو آیا نا، بشیرہ بنت عنایت بیوی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ اب ان کو کرنا یہ ہے طبیعت کی بہتری کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا کبیرو،
یا کبیرو یہ 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اول آخر درود شریف پڑھیں اور 9 مرتبہ پڑھیں یا کبیرو اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد شفا یابی نصیب ہوگی. عصمت اللہ بھائی نے استخارہ کروایا بے اولادی کے حوالے سے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے. کرنا آپ کو یہ ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اولو یہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں. کسی بھی نماز کے بعد جو ہے یہ آپ وظیفہ کیجئے، اس ورد پر عمل کیجئے، اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. اس کی مدت بھی ہے 40 دن. 40 دن تک آپ اس پر عمل کیجئے، روزانہ پڑھیں 41 مرتبہ یا اولو اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ مجھے نیک اور عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرما. تو اللہ نے چاہا تو جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے. حصول اولاد کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی تعویذات ہیں اور عادیت تاریہ کے بستوں پر. جی تو آپ یہاں سے بھی تعویذ حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا ایک بات بہت اہم بات ہے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخاروں کے جوابات دیے. جی ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یہ یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہمارے سامنے بات پیش نظر ہونی چاہیے. آئیے کچھ مزید کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. یہ کالز چلا دیجیے گا. تو پوچھنا یہ ہے کہ ہر وقت پریشانی رہتی ہے، استخارہ کروانا ہے. ظفر اقبال والدہ بشیرہ کی. صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا. بہن کا استخارہ کرانا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور خود سے باتیں کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی سے لڑ رہی ہے. نام مائرہ اور والدہ کا نام غلام فاطمہ. جی مزید. میرا نام محمد محسن ہے، میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. میری بھابھی کو آدھے سال میں درد رہتا ہے. آدھے سر میں درد رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام علی احمد ہے، میں رحیم خان سے بول رہا ہوں. میری خالہ کا نام کائنات ہے، ان کی امی کا نام مینا ہے. آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. پنڈلیوں اور پاؤں میں درد رہتا ہے، اور آج یہ درد جو ہے یہ سونے نہیں دیتا. پاؤں میں درد ہے، پنڈلی میں تکلیف رہتی ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ ویڈیو سوالات آتے ہیں، وہ بھی معلوم کرتے ہیں، اور ہماری مجلس کے اسلامی بھائی جاتے ہیں، ان کے معلومات لیتے ہیں، تو کچھ سوالات ان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو آئیے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، وہ بھی چلاتے ہیں کہ وہ کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میرا نام رونق علی ہے. وظیفہ پوچھنا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بیپاری کو بھی نقصان نہ ہو اور ہمارے بجٹ کے مطابق ہمیں جانور مل جائے، نہ اس کو نقصان ہوئے نہ ہمیں نقصان ہو، ہماری قربانی ہو جائے راہ خدا میں. میرا نام محمد آصف ہے. قربانی کے جانوروں کا اکثر پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا قبض ہو جاتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی اس کا وظیفہ بتا دیں. میرا نام میاں داد ہے، رند بلوچ. میں نواب شاہ سے ادھر آیا ہوں. 45 بکرے میں لایا ہوں. اس کے لیے جو ہے بالکل ہمیں قیمت نہیں مل رہی بکروں کی. اس کے لیے برائے مہربانی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارے پیسے نکل آئے. ہمارے پیسے نہیں نکل رہے بکروں میں سے. جی جانور بک جائیں، جی صحیح ہے، اور اچھے داموں میں بک جائیں، صحیح، تو اس کا روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. اور یہ جانوروں کی بیماری کے حوالے سے بھی انہوں نے معلوم کیا کہ جانوروں کے بھی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے. اور اچھا جانور بعض اوقات جیسے گائے ہیں، جی بکری ہے، صحیح، بھینس ہے، دودھ نہیں دیتی، جی تو اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے حوالے سے کالز بھی تھی، کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ جوابات پہ سب کے انشاءاللہ عز و جل ایک ساتھ شامل کر لیں گے. اچھا یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، استخارہ فرما دیجیے، دعا بھی فرما دیجیے. نام ہے عارفہ اور دوسری سسٹر کا نام ہے سعدیہ اور والدہ کا نام ہے ریحانہ بی بی. تو
دونوں ہی حوالے سے استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، میری امی بیمار ہیں، استخارہ کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ امی کا نام رقیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام عائشہ ہے، یہ بھی استخارہ فرما لیجئے۔ ایک اور میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام مسکان ہے اور والدہ کا نام شمیم ہے، آپ مجھے استخارہ نکال کر بتائیے کہ میری طبیعت اندر سے ٹھیک نہیں رہتی، دماغ بھی ایک ہی دم خراب ہو جاتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے معلوم کیے تھے۔ اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بھابھی کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے آدھے سر میں درد رہتا ہے، تو دیکھیں 7 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے جو آخری سورت ہے نا سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اب یہ 7 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کر لیں، یا کسی سے پڑھوا کر سر پہ دم کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور قول تھی ہمارے اسلامی بھائی کی کہ پنڈلیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، اور اس درد کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا۔ تو دیکھیں اگر آپ کے پیروں میں، پنڈلیوں میں، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے نا، بہت آسان سا روحانی علاج ہے، یا مغنیو، یہ 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے، اب آپ کے پیروں میں درد ہے، پنڈلیوں میں تکلیف ہے، تو ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، یا مغنیو، یہ صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیں۔ اچھا اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، پڑھنا 1 دفعہ ہے، آپ جتنی مرتبہ چاہے یہ عمل کر سکتے ہیں، صحیح، یا ہر 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد آپ کو یاد آیا، آپ نے یا مغنیو پڑھا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا، درد کے مقام پر آپ نے ہاتھ پھیر لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد درد کی شدت محسوس ہوئی، تکلیف محسوس ہوئی، پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیا، انشاءاللہ عز و جل درد میں کمی آئے گی۔ اچھا یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے ویڈیو سوالات تھے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کہ جانور بک جائے، جی جی، اب میں انہوں نے کہا کہ 45 بکرے 45 یہ اپنا بکرے لے کر آئے ہیں بیچنے کے لیے، بک نہیں رہے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کم از کم میری رقم نکل آئے، اچھے داموں میں بک جائے، تو اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے، یہ آپ نے پڑھ کر آپ نے بکروں پر دم کرنا ہے۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، تو یہ آپ پڑھ کر آپ اپنے بکروں پر دم کر دیں۔ روزانہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بکروں پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے بکرے اچھے داموں میں بک جائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آیت کا حوالہ نمبر بھی نوٹ کر لیں، 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، تو یہ پڑھنی ہے۔ اچھا یہ صرف روحانی علاج بکروں کے لیے نہیں ہے، ہر قسم کا سامان، ہر قسم کا سامان۔ جی جی، آپ کا گھر ہے، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں آپ، جی، گھر نہیں بک رہا، صحیح، آپ کی دکان ہے، جی، بیچنا چاہ رہے ہیں، دکان نہیں بک رہی، صحیح، فلیٹ ہے آپ کا، بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک رہی، آپ کی دکان ہے یا آپ تجارت کرتے ہیں، سامان بیچتے ہیں، سامان نہیں بک رہا، تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان بک جائے گا۔ تو جن اسلامی بھائی نے ویڈیو سوال ریکارڈ کروایا تھا کہ ہم بکرے بیچنا چاہ رہے ہیں، بکرے نہیں بک رہے، اچھے داموں میں فروخت ہو جائے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا تھا کہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو 100 مرتبہ یا قہارو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا قہارو، 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل جانور بیمار نہیں ہوگا۔ اگر پہلے سے بیمار ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے صحت یاب ہو جائے گا۔ اور عادی اتاریہ کے بستوں سے بھی آپ اپنے جانوروں کے لیے، بکروں کے لیے، گائیں کے لیے، آپ یہ بڑے جانوروں کے لیے، چھوٹے جانوروں کے لیے آپ فی سبیل اللہ اور عادی اتاریہ کے بستوں سے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جانور کو بھی تعویذ پہنا سکتے ہیں؟ ہاں، جانوروں کو بھی تعویذ
تعویذ گلے میں ڈال سکتے ہیں. اس کے کچھ احتیاطیں بھی ہیں کہ سینگ پر اس کے باندھیں, گلے میں ڈالنے, اس احتیاط کے ساتھ باندھیں کہ جانور جب بیٹھے نا زمین پر تو چونکہ آس پاس دیکھا ہوگا کہ آپ نے گندگی وغیرہ ہوتی ہے تو گندگی میں وہ تعویذ لگے نا, اس احتیاط کے ساتھ جانور کے سینگ میں باندھ دیں, اس کے مورا ہوتا ہے اس میں باندھ دیں تاکہ وہ زمین پر وہ تعویذ نہ لگے. اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا اس کے مطابق عمل بھی کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل آپ کے جانوروں کی بھی حفاظت رہے گی. کچھ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب, مدنی چینل کے ناظرین بھی منتظر ہوں گے. جی ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے ظفر اقبال بھائی کا استخارہ کیا گیا کہ یہ انہوں نے اظہار کیا کہ ہر وقت پریشانی رہتی ہے, اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. استخارہ کیا گیا, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. آپ کے لیے روحانی علاج یہ ہے, آپ سماعت فرما لیجیے. مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 140 پر ایک روایت موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. تو آپ استغفار اب اس کی کثرت کیجیے. اب استغفار کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو بھی سماعت فرما لیجیے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, بس یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. جی مزید ایک اور استخارہ ہم نے کیا ہے ماہرہ بنت غلام فاطمہ کا, کہ یہ ہر وقت روتی رہتی ہیں اور خود سے باتیں کرتی ہیں. استخارہ کیا گیا نا, استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ اثرات کا اشارہ ہے. اللہ پاک اثرات سے آپ کو نجات عطا فرمائے. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں, یا اللہ, یا حیو, یا قیوم, یا اللہ, یا حیو, یا قیوم. یہ اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں. جو اثرات میں مبتلا ہے نا, جو بھی اسلامی بہن وہ اس کا ورد کریں, یا اسلامی بھائی بھی مبتلا ہیں تو وہ بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اثرات سے, جنات سے آپ کو نجات حاصل ہوگی. عارفہ سعدیہ بنت ریحانہ کا استخارہ, ان کے سب کے رشتے کے معاملے میں استخارے کیے گئے. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. روحانی علاج آپ کو یہ کرنا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو نا, وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یہ 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلدی شادی بھی ہو جائے گی اور خاوند بھی نیک ملے گا. یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, یا ذل جلالی والاکرام, یہ 312 بار آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیک رشتہ ملے گا اور خاوند بھی آپ کو نیک مل جائے گا. رقیہ بنت عائشہ اور مسکان بنت شمیم کا استخارہ کیا گیا. طبیعت کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ, عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے. آپ ایسا کیجئے, جب کھانا ہم تناول کرتے ہیں اس وقت ہر لقمے کے اوپر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا واجدو, یا واجدو ہر لقمے پر آپ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں جا کر نور بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے آپ کی بیماری دور ہوگی. تو آپ کو یہ وظیفہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں, یا واجدو, یا واجدو ہر لقمے پر پڑھیں اور اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور یہ بھی ذہن بنائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور کھانے پینے میں بھی ہم احتیاط یہ رکھیں. بعض اوقات بد پرہیزی کی وجہ سے, بے احتیاطیوں کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جسم میں گرمی کی وجہ سے, گرمی بھی بہت زیادہ ہے نا, تو یہ ہابس اور یہ گرمی والا معاملہ جو ہو رہا ہے نا, اس کی وجہ سے کھانے پینے میں ہو جاتی ہے بے احتیاطی. صحیح. تو احتیاط اور احتیاط بے شک. اور جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے اس پر بھی عمل کیجئے. ایک مشورہ بھی الحمدللہ عز و جل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں, اور کئی مرتبہ سلسلے میں یہ مدنی مشورہ دیا بھی ہے کہ اوراد عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے آپ اپنے ان بیماریوں کی مسائل کے حل کے لیے کاٹ کا عمل بھی یہ آپ کروا سکتے ہیں. فی سبیل اللہ, اللہ پاک کی رحمت سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. کوئی پیسے, کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتے, اور تعویذات بھی فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. مزید کچھ کالز ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میں نے استخارہ کروانا تھا. 10 سال سے نا میرے گھر میں اولاد نہیں ہے. میرا نام ملک عابد ہے اور والدہ کا نام ہے ثریا کوثر. وائف کا نام ہے رخسانہ کوثر اور ان کی والدہ کا نام ہے حشمت بی بی.
صحیح انشاءاللہ سوجل ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، مزید کال چلائیے گا۔ میں محمد اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کا کام نہیں چلتا، اگر کام چلتا ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے، اور جو کام کرتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ والد کا نام خضر اقبال اور ان کی والدہ کا نام کلثوم اختر ہے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ ہمارا استخارہ کرانا ہے، ہمارا بچے نہیں ہوتا ہے، بچے محمد شعیب جمشیدہ۔ صحیح مزید کال چلا دیجیے۔ محمد اعظم، والدہ کا نام بلقیس بی بی۔ مسئلہ یہ ہے میری شادی کو 13 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تھوڑا استخارہ کر کے بتا دیں کیا مشکل ہے۔ جی صحیح انشاءاللہ عز و جل پورا استخارہ کروائیں گے، تھوڑا تو استخارہ نہیں، مکمل جواب دیجیے گا۔ صحیح استخارہ بھی کروائیں گے آپ کا، اور انشاءاللہ مکمل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ جلدی سے ڈائری اور قلم آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رکھیے گا، ابھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ایک کال اور چلا دیجیے گا۔ میں افراز احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میں کاروبار کرتا ہوں، مگر میرے کاروبار میں سیل ہوتی ہے، میں برکت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے مجھے وظیفہ کرانا چاہتا ہوں، اگر مہربانی ہو۔ وظیفہ آپ کی آمدنی میں برکت رہے، کاروباری حوالے سے ہی تقریباً سارے استخارے ہیں، فرما لیجئے، وقت بھی مختصر ہے، اور بے اولادی کے حوالے سے بھی تھے استخارے، فرما لیجئے۔ اچھا یہ ہمارے فراز احمد بھائی نے کال کی کہ کاروبار میں کرتا ہوں، آمدنی جو ہے نا جو سیل ہوتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہے۔ اس میں ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں، جو آپ کے لین دین کے معاملات ہیں نا، آپ کے لیے بھی روحانی علاج ہے، اور دیگر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر چھوٹے پیمانے پر جو بھی آپ کا ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں، جائز رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ جائز لین دین کے وقت ایک کام آپ نے کرنا ہے، ایک عمل کرنا ہے، بہت آسان سا عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے، آپ کو خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، آپ چوٹ نہیں کھائیں گے، اور بہت بڑے نقصانوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، برکتیں اس کی بہت زیادہ ہیں۔ جائز لین دین کے وقت آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کسی کو پیسے دیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں، اور جب کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں۔ سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے لین دین بھی کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا بھی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے، تو جائز لین دین۔ اچھا زبان سے پڑھنا، تیز آواز سے پڑھنا ضروری نہیں، اتنی آواز سے پڑھ لیں کہ آپ کے کان خود سن لیں۔ جو بھی اوراد و وظائف آپ پڑھیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان خود سن لیں۔ تو آپ کسی کو چیک دینا ہے، یا آپ نے کسی کو نقد کوئی رقم دینی ہے، پیسے دے رہے ہیں آپ کسی کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی سے لینے ہیں تو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو جائز لین دین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ایسی برکتیں ہوں گے کہ آپ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، اس میں رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ نیت اگر درست نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے نا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اپنے معمول بنانا ہے۔ ذکر کی نیت بھی کر لیں، ذکر اللہ عز و جل کی نیت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں تو رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت، میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو وظیفہ کر رہا ہوں، ذکر اللہ عز و جل کی بھی نیت ہونی چاہیے، ثواب الحمدللہ عز و جل ملے گا۔ اور ضمناً یہ جو معاملات، یہ جو مسائل ہیں نا، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں۔ صحیح جی استخاروں کے جواب، یہ خضر اقبال بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کی عملیات اثرات کا اشارہ بھائی نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملک عابد بھائی اور محمد شعیب بھائی اور محمد اعظم بھائی، ان تینوں کا اولاد کے حوالے سے استخارہ کیا، یہ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمائے، اور استخاروں کے جوابات بھی آپ کو مل چکے ہوں گے، وقت بھی بالکل اختتام کی طرف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور ہماری مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں سب انشاءاللہ عز و جل
دور ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے، کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے، ہم اپنا یہ ذہن بنانا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے تمام ہی عاشقان رسول کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ درد غم رنج سب دور فرماتے ہیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا